السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق آموز کہانیاں، اور اس میں ہماری کہانی کا عنوان ہے ان پڑھ سرجن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی نے چند سال پہلے ایک سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نوازا، جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سینٹائی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے۔ وہ بکری کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ بچپن میں اس کے والد بیمار ہو گئے، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات جاری تھیں۔ وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے دن بھر کی محنت مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے تھے وہ یہ پیسے گھر بھجوا دیتا تھا اور خود چنے چبا کر کھلے آسمان تلے گراؤنڈ میں سو جاتا تھا۔ وہ برسوں مزدوروں کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا۔ وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا۔ وہ 3 برس تک یہ کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا اور وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچا۔ یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی۔ پروفیسر رابرٹ زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھے۔ پروفیسر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند جوان ہے۔ انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دیا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑ لی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلایا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی آتا، 8 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا، اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا۔ وہ کئی مہینے دوہرا کام کرتا رہا۔ اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب نہیں کیا اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔
اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا۔ اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا، چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تکنیک سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ سرجنوں کا سرجن تھا۔ 1970 اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا۔ آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا، 14 میل پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ ہیملٹن کی کامیابی کا راز زرافے کی گردن والا دن ہے، جب اس نے عاجزی کے ساتھ حکم کی تعمیل کی اور پھر منزلیں مقدر ہو گئیں۔ جی ساتھیوں، امید کرتی ہوں آج کی کہانی دلچسپ لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔